پروفیسر وسیم بریلوی کی غزلیں ہوں یا ان کا گیت، دراصل غم میں حسن تلاش کرنا جناب وسیم بریلوی کی شاعری کی خوبی ہے، یہی ان کا فن ہے۔ ایک گیتکار کی حیثیت سے اور غزل گو کی حیثیت سے سارے ہندوستان میں اہل علم بھی اور عوام بھی ان کا نام بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ میں ادب سے گزارش کر رہا ہوں پروفیسر وسیم بریلوی سے۔ ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ یہ شعر 15 جنوری کی رات میں دیا تھا جب پوری دنیا ایک ہولناک جنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ صرف ایک تاثر ہے، ملاحظہ فرمائیں، جو کل ہی جنگ کا سورج نکلنے والا ہو، جو کل ہی جنگ کا سورج نکلنے والا ہو، تو اے خدا میری یہ رات رہنے دے۔ جو کل ہی جنگ کا سورج نکلنے والا ہو، تو اے خدا میری یہ رات رہنے دے۔ لہذا کیجئے کہ غم بیاں کرنے کا کوئی اور ڈھنگ ایجاد کر۔ واہ حضرات توجہ فرمائے شعر میں، غم بیاں کرنے کا کوئی اور ڈھنگ ایجاد کر، تیری آنکھوں کا یہ پانی تو پرانا ہو گیا۔ غم بیاں کرنے کا کوئی اور ڈھنگ ایجاد کر، تیری آنکھوں کا یہ پانی تو پرانا ہو گیا۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ یہ کردار ہمارے یہاں سیاسی سطح پر ابھرا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ کیا کہنے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ دو تین شعر اور چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن میری شاعری آپ تک دھیرے دھیرے پہنچے گی۔ چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا تعاون فرمائیں تاکہ میری بات پہنچے۔ دیکھیں کہ پیار کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جاتا، پیار کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جاتا، اس سے کہہ دو میری آنکھوں کا سفر ختم کرے۔ میں ایسی ہی داد چاہتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھی طرح سنا آپ نے۔ نہیں میں ارے بھائی بہرحال ہر شخص کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے۔ دوستوں، میرا عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ احساس کی شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ ہنگامہ نہیں چاہتی، مگر ملاحظہ فرمائیے، شکریہ آپ کی محبت کا بھی، کہ پیار کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جاتا، اس سے کہہ دو میری آنکھوں کا سفر ختم کرے گی۔ ایک شعر دوست اور نظر کرتا ہوں۔ میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آنکھوں میں وہ ذہن پڑھنے لگتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آنکھوں میں وہ ذہن پڑھنے لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ فوزہ یہ مطلب حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ حویلیوں میں میری تربیت نہیں ہوتی۔ پورا ایک تہذیبی المیہ، ملاحظہ فرمائیے۔ عنایت۔ حویلیوں میں میری تربیت نہیں ہوتی،
ٹپکنے کو چھت نہیں ہوتی، واہ واہ واہ، تو آج سر پہ ٹپکنے کو چھت نہیں ہوتی۔ آپ میں سے بیشتر حضرات دوہری ہجرتوں کے شکار ہیں۔ آپ کا کرب و میرا یہ شعر کہ ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل، واہ، ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل، اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں ہوتی، بہت اچھے، اداسیوں کی کوئی شہریت بہت اچھے، نہیں ہوتی، ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل، اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں ہوتی۔ بہت اچھی، یہ شعر بھی نظر کرتا ہوں کہ چراغ گھر کا ہو محفل کا ہو کہ مندر کا، واہ، چراغ گھر کا ہو محفل کا ہو کہ مندر کا، ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہوتی، بہت اچھے، کیا کہنے وسیم صاحب، واہ واہ، چراغ گھر کا ہو محفل کا ہو کہ مندر کا، ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ بہت عنایت، بہت شکریہ۔ چراغ گھر کا ہو محفل کا ہو کہ مندر کا، ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ بہت شکر گزار ہوں حضرات جس محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آخری شعر نظر کر رہا ہوں، کینوس اس شعر کا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں آپ شرکت فرمائیں، ایک صرف لطیف اشارے کے ذریعے۔ عنایت، حضور ہاں، بہت بہت شکریہ علیم صاحب، میں آپ کی ذہانتوں کا بھی قائل ہوں اور انفرادیتوں کا بھی۔ ملاحظہ فرمائیں میرا یہ شعر کہ ہمیں جو خود میں سمٹنے کا فن نہیں آتا، پہلے نظر توجہ فرمائیں، ہمیں جو خود میں سمٹنے کا فن نہیں آتا، تو آج ایسی تیری سلطنت نہیں ہوتی، تو آج ایسی تیری، ہمیں جو خود میں سمٹنے کا فن نہیں آتا، تو آج ایسی تیری سلطنت نہیں ہوتی۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں، آج کے اہل صحافت سے معافی چاہتے ہوئے، معذرت چاہتے ہوئے سنیں کہ وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے، ملاحظہ فرمائیں، وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے، تو آج خبروں میں
خیریت نہیں ہوتی. وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے تو آج خبروں میں سب خیریت نہیں ہوتی. اور اس فقیر کا یہ شعر اپنے ساتھ لے جائیں کہ ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں. بہت. ارے وسیم بھائی، سامعین کی خواہش ہے یہ غزل یا ایک گیت سے نواز دیجیے، عنایت ہوگی. حضرات، میں آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا. ملاحظہ فرمائیں. آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، دل کہے ہے رات. آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، دل کہے ہے رات. بھلا میں مانوں کس کی بات. واہ واہ واہ. آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، دل کہے ہے رات. بھلا میں مانوں کس کی بات. کہ مندر چپ ہے، مسجد چپ ہے، نفرت بول رہی ہے. بہت اچھی. مندر چپ ہے، مسجد چپ ہے، نفرت بول. مصرے کی داد چاہوں گا حضرات کہ مندر چپ ہے، مسجد چپ ہے، نفرت بول رہی ہے. اور سیاست زہر کہاں تک پہنچا تول رہی ہے. اور سیاست زہر کہاں تک پہنچا تول رہی ہے. کچھ کے لیے یہ آگ کا موسم، کچھ کے لیے یہ آگ کا موسم، کچھ کے لیے برسات. بھلا میں مانوں کس کی بات. آنکھ کہے کہ دل نکلا ہے، دل کہے ہے رات. بھلا میں مانوں کس کی بات. بہت شکریہ. بہت عنایت. جسم کو آگ لگانے پر مجبور ہے پیٹ کی آگ. جسم کو آگ لگانے پر مجبور ہے پیٹ کی آگ. اور پھولوں نے انگارے پہلے گھر گھر پہنچی آگ. پھولوں نے انگارے پہلے گھر گھر پہنچی آگ. کوئی کہے اس کو پریورتن، کوئی کہے اس کو پریورتن، کوئی سیاسی گھات. بھلا میں مانوں کس کی بات. کوئی کہے اس کو پریورتن، کوئی سیاسی گھات. بھلا میں مانوں کس کی بات. بہت شکریہ. یہ بند میں فراز بھائی نظر کروں گا. دیکھیں، عورت کے سماعت بڑھ کر عورت کی مجبوری. سنیے غریب بھائی کہ عورت کے سماعت بڑھ
کی مجبوری، اور مرد کو پورا کرنے میں عورت ہوئی ادھوری۔ بہت اچھے بھائی۔ مرد کو پورا کرنے میں عورت ہوئی ادھوری۔ مصرع سنیے کہ جنم جنم اس کی ہو جائے، جنم جنم اس کی ہو جائے، جس کو تھما دو ہاتھ بھلا میں مانوں کس کی بات۔ جنم جنم اس کی ہو جائے، جس کو تھما دو ہاتھ بھلا میں مانوں۔ عورت کے سمانت بڑھ کر عورت کی مجبوری، اور مرد کو پورا کرنے میں عورت ہوئی ادھوری۔ جنم جنم اس کی ہو جائے، جس کو تھما دو ہاتھ بھلا میں۔ بہت اچھے۔ جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے، جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے، جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے، اور میں تھا کہ سچ بولوں